روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے اپنی امت کے بارے میں مانگی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما لیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ اس پر غالب ہیں، حکمت رکھتے ہیں۔ ان دونوں پیغمبروں کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد رونے لگے، ساتھ یہ فرماتے رہے کہ امتی امتی، کہ میری امت میری امت۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، تو حضرت جبریل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے گریہ فرمانے کی کیا وجہ ہے، آپ پر گریہ کیوں طاری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ کی جانب سے حضرت جبریل پیغام لے کر آئے کہ اے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، یعنی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے امت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی آگ سے نکل نہ جائے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ ہے کہ امت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحیم تھے، کس قدر شفقت فرمانے والے تھے۔